بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ نساء کی آیت نمبر 35 کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 36 میں گزشتہ سے پیوستہ اہم نقطہ یہ ہے حقوق العباد اللہ کی بارگاہ میں نہایت ہی اہم ہے. یہاں تک کہ حقوق اللہ اپنے فضل سے اس میں کچھ کمی بیشی ہو تو معاف کر سکتا ہے اور کرے گا، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہے کہ جن کی حق تلفی جن سے ہوئی ہے جب تک کہ دونوں کے درمیان صلح نہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جان بوجھ کر کے تو کبھی بھی حقوق العباد میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، نہ انجانے میں ہو جائے تو اللہ معاف کرے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. بیوی اور شوہر کے رشتے کی اہمیت کے بعد اللہ پاک نے عبادت کا درس دیا، شرک سے بچنے کی تلقین کی، اور اس کے بعد کن کن لوگوں کو رسپیکٹ دینا، عزت کرنا، پوری تفصیل بتایا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بیوی اور شوہر یعنی شادی کے بعد انسان اتنا مگن نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. آپس میں چپکلشیں اختلافات باتیں ہو بھی جائیں، دور ہونے کے چانس نہ ہو تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیں. ربط تو بہت ہو سکتا ہے، لیکن میں شرک اور عبادت اور توحید پر تھوڑی سی بحث کروں. عبادت کا کانسیپٹ ہے کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں اسے لائق عبادت بھی سمجھیں. یہ سب سے امپورٹنٹ تعریف ہے. جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں یعنی جس کی عبادت کریں اس کو معبود بولتے، اور عبادت کرنے والے کو عابد بولتے. عابد جو ہے معبود کو لائق عبادت جانے تو عبادت. لائق عبادت مطلب مستحق ہے، حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو اللہ کی ذات کو آپ دیکھیں، کیا وہ مستحق عبادت ہے؟ جب اس کے ڈیفینیشن، اس کی تحقیق کریں گے آپ تو ایک دم صاف معلوم ہوگا کہ اللہ کے سوا واقعی کوئی مستحق عبادت نہیں. سب سے پہلا تعریف دیکھیے، اللہ کی ذات واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے جس کا پایا جانا کمپلسری ہو اور نہ پایا جانا محال ہو. یعنی وجود ضروری ہو اور وجود کا جو اپوزٹ عدم ہے
یعنی نہ پایا جانا. یہ محال ہو، محال مطلب کسی صورت میں نہ پائے جانے کا کی صورت ہی نہ ہو، ہر صورت میں صرف پایا جانا پہلو. اور یہ چیز خلق کے اندر نہیں، کیونکہ خلق پہلے عدم میں رہتی، پھر وجود میں آتی، پھر وجود کے بعد پھر عدم میں جاتی. تو اس پر وجود بھی طاری ہے اور اس پر عدم بھی طاری ہے. عدم کا مطلب نہ ہونا. اب ہم لوگ پہلے جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو کہاں تھے؟ اس کو وہی عدم، نہ ہونے کی دنیا میں تھے. اب پائے گئے، ہمارا وجود ہوا، پھر ہم مریں گے، پھر ہمارا ایک عدم ہی پیدا ہوا. تو ہمارے اندر وجود اور عدم دونوں ہے، نگیٹو پازیٹو دونوں ہے، ساتھ ہونا بھی ہے، نہ ہونا بھی. اور اللہ کے اندر صرف پازیٹو پہلو ہے، اللہ ہی ہے، اللہ پایا جاتا، اللہ موجود ہے، بس ہے. نہ ہونا محال ہے اس کے. اور یہ آپ کیا مطلب اگر مٹھ زبان میں بولوں 70 جنم بھی لے لیں گے تو کسی کے اندر یہ صفت نہیں پائی جائے، کسی کے اندر نہیں. اس لیے وہ مستحق عبادت ہے. ایک بات. دوسری بات، مستقل ہے. مستقل کا مطلب نہیں، مستقل کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے چینجنگ نہیں، اس کے اندر چینجنگ نہیں ہے. کیونکہ چینجنگ کو اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز چینج ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ختم ہونے کو لازم ہے. اور مستقل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر شان کا پہلو تو نظر آئے، چینجنگ کا پہلو نظر نہیں آئے. اور یہی مطلب ہے کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ اللہ ہر دن ایک نئی شان میں، اللہ ہر دن ایک نئی چینجنگ میں نہیں ترجمہ، شان کا لفظ استعمال کیا. کوئی اللہ تعالیٰ کی دھوپ ہے، بارش ہے، کالی رات ہے، کیا ہر دن ایک نئی شان میں. بڑھاپا، بچپنا، جوانی، یہ دیکھیے ہمارے اندر یہ چینجنگ جو لا رہا ہے ہر دن ایک نئی شان ہے. تو اللہ کی شان ہے وہ، چینجنگ نہیں. ہمارے اندر بچپنا تھے، ہم جوان ہوئے، یہ ہماری چینجنگ ہے، یہ شان نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جو تبدیلی نظر آ رہی ہے اس کو شان بولتے، چینجنگ نہیں بولتے. اس کو بولتے مستقل. ایک واجب الوجود اور مستقل بذات، یہ دو چیز نہایت اہم. اور اس سلسلے میں مفت زبان میں آپ کو سمجھاؤں کہ دو تقسیم آپ کریں. سب سے پہلے ذات اور صفات. تفصیل تو لمبی ہوگی لیکن میں ذات واجب، قدیم، ازلی، ہمیشہ سے ہے، نہ ہونے کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی پہلو نہیں، امکان ہے ہی نہیں، ہو سکنے کا پہلو ہی نہیں. اور اس کی جو صفتیں ہیں وہ اس کے لیے ایسے ہی لازم ہے. نوٹ کریں آپ، اس کی جو صفتیں ہیں، یعنی اللہ کے 99 نام بولتے ہیں، اللہ کے 99 نام. تو اللہ کے جو 99 نام ہیں وہ آپ کا 2-3 نام ہو جائے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں 2-3 ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے 99 ہو کر کے بھی اللہ ایک ہے. تو اللہ کی ذات اور اس کی صفات جو 99 آپ حدیث کی دنیا میں سنے ہیں، یہ صفات بھی اس کے لیے ایسے ہی لازم ہے، یعنی قدیم ہے، ازلی ہے، غیر حادث ہے، ہمیشہ سے. یہ تو اس کی صفات، یہ اس لیے میں اس صفات کا ڈیفینیشن کیا تاکہ آپ سمجھیں کہ جب آپ پازیٹو طور پر اللہ کو ایسا مان لیں گے تو مخلوق کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہوگی کہ پھر ہم کسی کو مانیں. تو پھر اللہ کو مانے ہی نہیں آپ. ایسا اگر آپ ایسا دوسرے کے لیے ثابت کریں گے تو اس کا مطلب اللہ کو مانے ہی نہیں آپ. تو اللہ کو سب سے پہلے ایسا ماننا کہ اللہ واجب الوجود ہے، مستقل بذات ہے، اس کے لیے نگیٹو پہلو یعنی نہ ہونے کا پہلو ہے ہی نہیں، محال ہے. مستقل ہے، ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، غیر حادث ہے، ان لمیٹڈ ہے، نہ اس کے لیے ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لا نہایت لا بدایت. یہ جب وصف مان لیے ایک دم توجہ سے سنیں آپ. جو آج جھگڑے کا جو دار و مدار ہے، کیا نبی کو آپ ایسا مانتے ہیں؟ انہوں نے مجھ زبان میں نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفت نبی ہے ہی نہیں. تو نبی بول ہی رہے ہیں، یہ مطلب ہی ہے کہ آپ اللہ نہیں مان رہے. نبی اس کو بولتے ہیں جس کو اللہ نے بھیجا ہو، جو اللہ کا پتہ دے، اللہ کا پیغامبر. اللہ کی صفتیں آپ گن کر کے دیکھیں گے آپ قرآن پاک میں، جو آپ شروع میں جب کھولتے ہیں، نہیں اس میں تو نہیں ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن مہیمن العزیز الجبار. یہ سب جب پڑھیں گے ترجمہ والی کتاب میں تو اس میں ایک بھی صفت نبی کی، رسول کی نظر نہیں آتی.
اللہ مرسل ہے، نوٹ کریں آپ، مرسل، اور نبی مرسل ہے۔ مرسل بولتے ہیں بھیجنے والے کو، اور مرسل بولتے ہیں بھیجے جانے والے کو، اس لیے سید المرسلین آپ بولتے ہیں، مرسلین، نوٹ کریں جملہ، زبر بولے تو یہ نبی مراد ہوتی اور زیر بولے تو اللہ۔ تو اگر آپ نبی بول رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب سمجھیے کہ آپ اللہ نہیں سمجھ رہے اور اللہ کی صفت بھی نہیں سمجھ رہے آپ، نوٹ کریں آپ۔ یہیں پر اصل آ کر جھگڑے کا مدار ختم ہو جاتا، یہیں پر سے ایک دم جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ اللہ کا ڈیفینیشن جب یہ آپ مان لیے تو بظاہر آپ پہاڑ کیوں نہ آپ مطلب تعریف کے لگا دیں، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کی لگا رہے ہیں تو اللہ کے لفظ الف کے برابر بھی وہ تعریف نہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے صحابہ کرام ہیں، ایک بورے چاول سے ایک مشت جو ہے چاول نکالے اور فقیر کو دے دی، صحابی، اور آپ پورے احد پہاڑ کے برابر پوری دنیا کا گولڈ لا کر کے آپ دے دیں اس کو تو ایک مٹھی کے برابر نہیں۔ ایک دم آسانی سمجھ گئے؟ اصل کیا ہے، کوانٹٹی کو دیکھ کر کے لوگ فتوے لگا رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھا دیے نبی کو، اللہ سے بڑھا دیے نبی کو، ہمیشہ نبی نبی ہمیشہ نبی نبی جو کرتے، ارے دنیا سجا دے آپ نبی کی تعریف کی، اللہ کے الف کے برابر نہیں ہے وہ تعریف۔ پوائنٹ نوٹ کریں آپ، جیسے دیکھیے دنیا کا پہاڑ لا کر آپ دے دیں سونے کا، لیکن صحابی کے وہ عمل کے برابر نہیں۔ یہ حدیث تو ایک دم مشہور ہے نا، یہی چیز ہے اصل خط فاصل، یہی ہے حد فاصل دونوں کے درمیان، توحید اور رسالت کا جو عظیم کانسیپٹ ہے یہی سمجھنا ہے۔ تو اللہ معبود ہے، بلکہ اللہ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے گا عبادت اور سجدہ دونوں الگ الگ چیزیں، ہر سجدہ عبادت ہے لیکن ہر عبادت سجدہ نہیں ہے، نوٹ کریں آپ، سجدہ عبادت ہے یہ صحیح ہے، لیکن ہر عبادت سجدہ ہی ایسا نہیں۔ ماں کا قدم چومے تو سجدہ، عبادت کہاں، کچھ نہیں، چومنا عبادت ہے، آپ سے ہاتھ ملائے عبادت ہے، سلام کرے عبادت ہے، سینہ ملائے عبادت ہے، محبت سے پیش آئے عبادت ہے، لیکن سجدہ کا کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا۔ تو سجدہ ایک ریلیٹڈ آف عبادت، اصل نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں، جو میں حدیث پاک بول رہا ہوں وہ فیصلہ کیجیے گا۔ توحید سمجھ چکے ہیں آپ، رسالت بھی سمجھ چکے ہیں، اور توحید اور رسالت کے درمیان جو فرق بتایا میں نے اس کو زندگی بھر تک یاد ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی کوانٹٹی کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو صحابی کے اس عمل کو یاد کر لیجیے گا، سمجھ میں بات آ جائے۔ اسی کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، زندگی کیوں نہ کٹ جائے نبی کی تعریف میں، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، خدا نہیں ہو سکتے، خدا نہیں ہو سکتے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ نبی امتی بھی نہیں ہو سکتے، پھر تعریف کس کی کریں گے؟ تو امتی وہ ہو گئے تو تعریف کس کی کرو گے آپ؟ توحید اور سنت جو بولتے ہیں آپ، یہ سنت کا مرکز کون ہے؟ نبی ہے۔ توحید اور رسالت جو بولتے ہیں اس کا مرکز کون ہے؟ نبی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرکز کون ہے؟ اللہ رسول ہے۔ خیر، اب جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، سجدہ کا جو ڈیفینیشن ہے، ایک تو لغوی ڈیفینیشن ہے، لغوی میں ڈکشنری کے طور پر وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر ماتھا ٹیکنا یا زمین سے ریلیٹڈ چیز۔ یہ میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں، حیدرآباد کے حساب سے کر رہا ہوں، کرسی یاد آ گئی بالکل، زمین سے ریلیٹڈ، ہاں جو زمین سے ریلیٹڈ چیز سجدہ کرنا۔ ہاں ورنہ نبی کے زمانے میں بھی لوگ بیمار تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، کیسے بھی وہ سجدہ کرتے تھے۔ سوچیے نا، ذات و حجارہ اس سرزمین کا نام ہے، پتھریلی سرزمین۔ نبی فرماتے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا لیکن ابو بکر صدیق کا حق ادا نہیں، امت میں سے کسی کا حق میرے اوپر نہیں، لیکن ابو بکر صدیق کا ایک حق ہے جو میں میدان محشر میں ادا کروں گا۔ تفصیل تو خوب سنیں گے آپ، تشریح خوب سنیں گے، لیکن میں جو تحقیق کیا ہوں وہ یہ ہے کہ 5000 فٹ اوپر ہے غار ثور۔ گئے ہیں آپ الحمدللہ غار ثور؟ چلیے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ غار ثور جانتے تو ہیں کہ مدینہ میں ہے، مکہ میں ہے، جبل نور یعنی غار حرا کو بولتے ہیں۔ غار ثور جو ہجرت کر کے نبی گئے، 5000 فٹ ہے۔ ابھی کے حالات میں تو خیر بنا دیے گئے ہیں کچھ نہ کچھ چڑھنے کے لیے، لوگ آ جاتے اس لیے۔ اس وقت کا منظر یاد کیجیے، اپنا مطلب 2 کلو کا سوٹ کیس بھی اگر ہاتھ میں ہو تو تھک جائیں گے آپ۔ ابھی سبزی لے کر کے آئے آپ دیکھیے 7 مرتبہ بدلنا پڑتا، کبھی اس میں رکھو کبھی اس میں رکھو، مگر نبی ہجرت کر کے 50 سال کی مطلب ہجرت جب کر رہے ہیں تو 52 سال کی عمر ہے،
یہ عرب کے ہیں، وہ کتنی طاقت ہوگی آپ سوچیں، 2 سال چھوٹے ہیں ابو بکر صدیق عمر میں، نبی سے 2 سال کے چھوٹے ہیں، وہ کاندھے پر اٹھا کر کے اتنی لمبائی پر لے جا رہے ہیں. میرا عقیدہ یہی کہتا ہے کہ یہ وہی حق ہے جو میدان محشر میں نبی اتارے. محسوس کریں آپ، اپنے 2 کلو کے بچے کو آپ نہیں لے جا سکتے یار، 5-6 مرتبہ کو بیوی کو بولیں گے آپ، کبھی ان کو بولیں گے، صحیح ہے نا، لو یار تھک گیا چلتے چلتے. 5000 فٹ کی لمبائی پر اگر نشیب و فراز بھی نہ ہو، راہ مسطح بھی ہو، تب بھی آپ نہیں چل پائیں گے. وہ کیسے لے گئے ہوں گے، واہ کیسے لے گئے ہوں گے سوچیے. خیر، اب جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی کوالٹی اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ نبی جیسی ذات کہہ رہی ہے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کیا. نبی جیسی ذات جو رحمت للعالمین ہے، مالک کل نے آپ کو، مطلب مالک کل ہے، خزانے کی ساری کنجی ان کے پاس ہے. وہ کیا ہوگا، میں یہی کہتا ہوں، رب سے کہے گا مولا اس احسان کا بدلہ تو ہی چکا، تیرے حبیب پر جو احسان کیا ہے اس نے. کمال ہے، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے. خیر، تو میں جو بتانے اب جا رہا ہوں کہ جہاں پر اختلافات رونما ہونے کے چانس ہوتے ہیں، وہ جو ہے شکلاً، وہ نظرتاً، وہ مشاہدتاً، جو دیکھنے کے طور پر اختلاف ہوتے ہیں، وہ آپ سمجھیے گا. اور آج کے بعد سے ایک دم اس بات کا خاتمہ کر دیجیے ہمیشہ کے لیے کہ رسول چہرہ مطلب ماتھا زمین پر یا زمین سے ریلیٹڈ چیز پر. اسی لیے کشتی پر سجدہ کا جو مسئلہ ہے وہ زمین سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے کشتی پر سجدہ کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ، ایروپلین میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ زمین سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ اڑتے پھرتے رہتے ہیں. لیکن وہ زمین ہی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ پانی زمین سے ہے اور وہ اس پر ہے. خیر، اب آپ غور کریں کہ سجدہ کسے کہتے ہیں. تو ڈکشنری کا معنی کیا، شرعی معنی جو صحیح مسلم سے میں بتا رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں امیرت ان اسجد لسبعۃ اعظم. یہ جملے پہ غور کریں، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا کہ 7 جسم کے حصے پر سجدہ کروں. یعنی سجدہ کے لیے جسم کا 7 حصہ لگنا ضروری ہے. اب 7 حصہ کون، آپ دیکھیں، آپ یہ 2 حصے. اب ہاتھ بھی دیکھیں ذرا، خالی 2 نہیں دیکھنا، ہاتھ بھی دیکھیں کیسا کیا میں نے. کچھ لوگ ایسے کر دیتے، کچھ لوگ ایسا کر دیتے، ویسا نہیں. یہ ہے، یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ چھوٹی انگلی جو دیکھ رہے ہیں لاسٹ کی، یہ اس طرح رہنا کہ کان کی جو یہ لو ہے اس کے بیچ میں یہ رہنا، یہ لو کے بیچ میں رہنا. یہ دھیان دیجیے آپ. تو یہ ہے اصل. اب انگلی اپنے حساب سے اپنے ہاتھ، لیکن یہ اس بات کا خیال رکھے کہ یہ سٹے، یہ سٹے نہیں، یہ بیچ میں رہے. ہاں، یہ 2 ہو گئے. اب 2 یہ ہو، یہ اب سمجھ رہا ہم نام نہیں بولیں گے، ہم پریکٹیکل بتا رہے ہیں آپ کو. گھٹنا ٹوکنا سے کنفیوژن میں ہو جاتے ہیں لوگ. یہ 2 یہ ہو گئے، 4 ہو گئے. اب 2 یہ ہو گئے، یہ ہے اصل. اس کو سمجھنا ہے. یہ جو آپ انگلی ہے، آپ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے کھیلنا شروع کر دیتی ہے یہ انگلیاں. اب میں حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں کہ یہ ایک انگلی کا لگنا فرض ہے، 3 کا لگنا جو ہے نا واجب ہے، پورے کا لگنا سنت ہے. میں اس لیے مطلب یہ تفصیل کر رہا ہوں. کچھ لوگ جو ہے نا چلیے نئے لگتے ہیں کسی کے، تو چلیے ایک انگلی تو لگنا ضروری ہے دونوں پاؤں کا. تو یہ 2 حصے ہو گئے، 6 ہو جائیں گے. اگر کھڑے رہے، یہ ایسے رہے، نوٹ کیجیے، ایسے رہے انگلی تو سجدہ نہیں ہوگا. یہ ہونا، پیٹ لگنا، اس کے یہ حصے لگنا، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ حصہ لگنا. تو یہ 2 ہو گئے، 6 ہو گئے. اور یہ چہرہ جو ہے 1 کی منزل میں، مگر اس 1 میں بھی جاتے وقت ناک لگنا، سر نہیں لگنا. جاتے وقت ناک لگنا اور اٹھتے وقت پیشانی. مشہور سمجھ میں آیا؟ ناک پہلے لگانا پھر پیشانی، یہ جاتے وقت، مگر اٹھاتے وقت پیشانی اٹھانا پھر ناک. یہ ہوئے سجدے کا شرعی ڈیفینیشن. اب میں مردہ زبان میں بول دوں، درگاہ میں ایسا کرتے ہیں، بس کھل کر کے سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہے اصل اختلاف کہ ہمیشہ کے لیے بہتری. جملے میں غور کر، یہ عبادت کا سجدہ، یہ توحید کا سجدہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کا سجدہ ہے. یہ 7 حصے کا سجدہ لگے تو نماز ہوگی، 1 بھی چھوٹے تو نماز نہیں ہوگی. نوٹ کریں، چھوٹے انوائرمنٹ میں بھولے سے چھوٹ گئی تو اللہ معاف کرے. ہاں، لیکن اب جب سمجھ گئے تو کوشش کرنا. اسی لیے نہ بولتے ہیں یار نیت کی، میں نے نیت جب کر رہے ہیں تو اچھے سے نیت کرو نا اللہ کے واسطے، جو اللہ کے واسطے. رسول نے کبھی کبھی سوچتا ہوں رکوع کا ڈیفینیشن نہیں بتایا، سجدے کا ڈیفینیشن بتایا. کیونکہ عموماً جو ہے نا واقعی
علیہ سرکار کی نظر اعلیٰ پر غور کریں آپ. آج امت کا ذرا سی آپ اس درگاہ میں ایسے جا کر کے ارے یہ شرک ہے. کیسے شرک ہے؟ سجدہ اللہ کو. ارے سجدہ اللہ کو ہے تو پہلے سجدہ تو بتا کہ اللہ کو کون سا سجدہ ہے. سجدہ اللہ کو ہے نا, تو سجدہ کا جو ڈیفینیشن نبی نے بتایا وہ سجدہ اللہ کے لیے جس کو سجدہ تعبدی بولتے ہیں. نوٹ کیجیے, تعبدی عبادت والا سجدہ. جھکنے کو سجدے کا نام نہیں. جھکنا تو رکوع میں بھی پایا جاتا ہے نا, ہر جھکنے کو سجدہ نہیں. لیکن جب یہ فرق محسوس کر لیے تب بھی شریعت محمدی کا احتیاطی فتویٰ یہ ہے کہ درگاہوں سے اتنا دور آپ رہیں. جیسے کہ آپ دیکھیے, میں زبردستی بھی یہاں بٹھاؤں گا تو نہیں بیٹھیں گے آپ. بیٹھیں گے حالانکہ میرے باپ کی منزل میں آپ, صحیح ہے, لیکن آپ بیٹھیں گے نہیں. کیوں؟ یہ مقام کا اعتبار ہے, ورنہ اس سے اچھی قیمت والا آپ کے گھر میں موجود ہے, صحیح ہے. لیکن نہیں, یہ مقام جو ہے نا یہ درس قرآن دینے والے کا, تو ایک نسبت ہو گئی, اب احترام کرنے لگے. زبردستی بھی آپ کہیں گے نہیں, آپ ہاتھ پاؤں اگر چما چاٹی کرنے لگے آپ, آدمی کا یہ دیوانہ ہے کیا کر. ہاں مصافحہ کے وقت ہاتھ چومتے یہ ٹھیک ہے, لیکن دنیا میں جس طرح آپ اللہ کے نیک بندوں سے جتنی دور رہتے ہیں درگاہ میں بھی اتنے ہی دور رہ کر کے فاتحہ پڑھیے. یہ ہے ایسا شریعت محمدی کا آرڈر. جملے پہ غور کرنا, میں بیس بتا رہا ہوں توحید اور سنت کا. اب مطلب یہ کہ پان ٹھیلے والوں سے پوچھ لیتے ہیں لوگ ایسا نہیں کرنا کہتے کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ اللہ کو ہے. نہیں, سجدہ اللہ کو ہے. یوسف علیہ السلام کو سجدہ جو ہے ماں نے, باپوں نے, سب نے ایک دم وہاں پر مل کر کے بھائیوں نے کیا, اور قرآن پاک نے اس کو جگہ دی. اب قرآن پاک نے اس کو جگہ دی ہے. میں بہت سوچتا ہوں کبھی کبھی یار اتنا کنفیوز نہ کرو اسلام کو, اتنا بیکار مس یوز نہ کرو اسلام کو. ہاں یہ دیکھیے کتنی مطلب اچھی آیت کریمہ آپ یہاں پر غور کریں. رحیم صاحب بڑی توجہ سے سنیں, آپ کی محفل بڑی اچھی ہوتی ہے. الحمدللہ, اللہ پاک آپ کی صحت کو سلامت رکھے. یہ دیکھیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 میں آپ دیکھیے, فلما دخلوا علی یوسف, جب یہ سارے بھائیاں یوسف علیہ السلام اور والدین بھی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے, آوا الیہ ابوی, باپ کی عظمت دیکھیے, سبحان اللہ. ماں باپ کو اپنی جگہ پر بٹھایا یوسف نے, کیا رسپیکٹ ہے. وقال ادخلوا مصر, شہر مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ آمنین, اگر اللہ نے چاہا تو امن میں رہو گے. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا. عزت دیکھیے آپ, خواب ان لوگوں نے دیکھا ہے, خواب ان لوگوں نے دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں, توجہ دینا, لیکن باپ ہونے کا جو شرف ہے ان کو اور بیٹے کی جو عظمت ہونی چاہیے, دونوں کے درمیان جو ایک تعظیم کا رشتہ توحید ہے وہ محسوس کیجیے. اپنے والدین کو عرش پر تخت پر بٹھایا. وخروا لہ سجدا, اور باپ ماں اسی تخت پر اور سارے بھائیاں حضرت یوسف کے لیے سجدہ میں گر گئے. دیکھیے خروا لہ سجدا, سجد میں سجدہ میں پلورل کا صیغہ, ساجد سجدہ کرنے والے, سجدن ساجد میں سجدے میں گر گئے. وقال, کہنے لگے, یا ابت, ابو, ھذا تعبیر رؤیا, یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. دیکھیے یہ میرے خواب کی تعبیر. اچھا یہ بول رہے ہیں لیکن اللہ نقل فرما رہا, اس کا مطلب یہ توحید ہوا نا کہ اللہ پاک قرآن میں جب جگہ دی تو توحید ہو گئی. اگر مذمت ہوتی, سجدہ کرنا حرام ہوتا ہے, یوسف یہ کیا کروا رہے ہو, نبی ہو کر کے ایسا کروا رہے ہو, یہ غلط کروا رہے ہو, لیکن نہیں, اے ابو یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. بتائیے سجدہ کروانا خواب کی تعبیر ہے, کیونکہ شروع میں انہوں نے دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام. اذ قال یوسف, یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا, ابو میں نے دیکھا ہے 11 کوكبا, 11 ستارے کو, والشمس والقمر, اور ایک سورج ایک چاند کو, رأيتهم لي ساجدين, کہ وہ سب میرے کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں. تو اسی وقت باپ نے کہا تھا, بیٹا اپنے بھائیوں کے پاس یہ قصہ مت بولنا, ارے وہ تیرے خلاف ہو جائے گی. یہ رسپیکٹ ہے در حقیقت, تیری عزت ہے, تیری تیرا وقار ہے, اور تو ایک دن دیکھے گا. دیکھ, اور یہاں ہوا ایسا. میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے قرآن میں ایک تو دیگر انبیاء کرام, پھر آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کو سجدہ جو ہے تعبدی, یہ تو حرام ہو سکتا تھا, یہ تو حرام نہیں, تعبدی سجدہ شرک ہے, تعبدی سجدہ شرک ہے. لیکن تعبدی تو عبادت کا سجدہ جو 7 اعضاء پر ہے یہ شرک ہے, لیکن اس کے علاوہ احترام اور تعظیم کا سجدہ شرک نہیں ہے. نوٹ کریں آپ,
تعبدی سجدہ شرک ہے، احترام اور تعظیم کا سجدہ شرک نہیں ہے، البتہ شریعت محمدی میں اس حدیث پاک کی بنیاد پر کہ جب نبی کے سامنے صحابہ کرام نے چرند پرند وحوش الطیور کو دیکھا کہ یسجدون لہ، مصطفیٰ کو سب سجدہ کر رہے ہیں، سب سجدہ کر رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے عرض کیا نحن احق ان نسجد لک یا رسول اللہ، ہم زیادہ حقدار ہیں سرکار آپ کو سجدہ کرنے کے لیے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، وحوش الطیور کے بنسبت ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو آقا نے فرمایا لو امرت ان یسجد لامرئ امرت المرأة لبعلها او کما قال، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دوں تو میں اس بیوی کو حکم دوں کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ جملے پہ غور کریں آپ، نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ حرام ہے، وہ بدعت ہے، وہ شرک ہے، یہ فتویٰ نہیں لگا۔ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو ہے تو وہ بیوی اپنے شوہر کو دوں، لیکن صرف اللہ کے لیے۔ تو اس حدیث پاک سے مذمت نہیں کی نبی نے، مذمت نہیں کی، حالانکہ چرند کے، پرند کے، شجر کے، حجر کے سب کے وہ نبی ہیں، تو ڈانٹ سکتے تھے کہ سجدہ کرنا تم نے غلط کیا، تمہارا ایمان چلا گیا، نہیں ڈانٹا نہیں، لیکن اشرف المخلوقات کو ایک ذہن دیا کہ خبردار ہماری شریعت میں سجدہ حرام ہے، یہ ہے فتویٰ، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ نوٹ کریں جو شرک اور حرام میں بڑا فرق ہے، فجر کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ حرام ہے، شرک نہیں ہے۔ نوٹ کریں جو حرام عمل یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں جو بخشش جس کے امکانات ہیں، جس کی بخشش ہوگی، لیکن شرک معاف نہیں۔ تو آپ جو درگاہ وغیرہ کے عمل کو دیکھ کر کے اتنا بڑا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ ارے یہ تو اب تو مطلب یہ کہ اللہ کا کچھ کی حیثیت ہی نہیں، یہی خرید لیا ہے جنت کو بھی جہنم کو بھی، یعنی ایسا فتویٰ لگا دیتے۔ یہ معیار کو برقرار رکھنا ہوگا آپ کو، آپ جتنا دنیا میں دور رہتے ہیں اللہ کے ولی سے، اللہ کے محبوب بندے سے، جتنا دنیا میں آپ رہتے ہیں درگاہ میں بھی آپ جائیے اتنے ہی دور رہ کر کے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں، مشہور حدیث پاک میں کہ میت کو عذاب، مطلب یہ کہ نہلاتے وقت جو ہے نا اس کی تعظیم، اس کے احترام کو باقی رکھنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسے تکلیف ایسے ہی ہوتی جیسے وہ زندہ میں ہوتی تھی۔ مطلب انتقال کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل مطلب مٹی میں مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک جو ہے ان کی روح کو لوٹاتا، جو نیک روحیں ہوتی ہیں، نیک روحیں ہوتی ہیں۔ حدیث سنیے آپ، صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی اچھی حدیث ہے۔ جو مسلمان بھی میرے کو سلام پڑھتا، میرے اوپر سلام پڑھتا، میرے کو سلام کرتا، نبی فرماتے اللہ تعالیٰ میری روح کو سڈنلی لوٹا دیتا، رد اللہ علی روحی، میرے روح کو لوٹا دیتا۔ اب اس حدیث پاک پہ اگر غور کریں تو ترجمہ کے حساب سے تو ایسا لگا سلام کریے تو لوٹا تھا، یہ ایک سوال ہے، لیکن کائنات کے ایک ایک سیکنڈ کو بھی آپ کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر آپ حصہ کر کے دیکھ لیں تو کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں عبادت نہ ہوتی، جہاں عبادت نہ ہوتی ہو۔ اب آپ بتائیے جسم سے روح نکالنا پھر ڈالنا یہ تکلیف کا باعث ہے یا نہیں؟ یقیناً تکلیف کا باعث ہے۔ تو جب ایک سیکنڈ بھی خالی ہی نہیں ہے تو اب اس حدیث پاک کا صحیح مفہوم یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہمیشہ کے لیے نبی کے جسم میں ہے، اس لیے کہ سلام ہر وقت موجود ہے۔ ٹھیک ہے انسان کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں انسان اتنے نہیں کر سکتے سلام، چلو چرند و پرند تو سلام پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ عبادتیں ہیں کہ انسان اور جنات کو عبادت دی گئی ہے، صرف وہ تو صرف سلام کریں گے۔ وہ تو نبی فرماتے بھی ہیں کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کہ زمین میں اللہ نے کچھ فرشتوں کو رکھا ہے جو زمین میں سیر کرتے ہیں، ان کا صرف یہ کام ہے کہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گا، اتنا کام ہے صرف۔ بلکہ حضرت انوار اللہ فاروقی نے انوار احمدی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو خاص میرے در پر مقرر کیا ہے جو بس کام ہی یہی ہے، خود بھی درود و سلام پڑھے اور جو پڑھے ان کی انٹری بھی کروائے۔ ارے باپ، تو چلو ٹھیک ہے پڑھنے والے قابل ہو سکتے ہیں لیکن ان کی تو ذمہ داری اور ڈیوٹی یہی ہے، سمجھ گئے آپ؟ کہنا یہ ہے کہ جو ریسپیکٹڈ بندے ہیں اللہ کے، ان کی بارگاہوں میں ہرگز سجدہ نہ کیجیے، شریعت محمدی کہہ رہی ہے، نوٹ کیجیے گا۔ اب آپ کریں گے تو آپ سمجھیے، لیکن جو اسلام کا بیس ہے وہ علماء حق ہیں اور قرآن اور حدیث ہے۔ تو علماء اور قرآن حدیث مفتیان نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ سجدہ تعبدی شریعت محمدی میں کسی بھی زاویے سے غیر اللہ کو حرام نہیں، شرک ہے۔
اور اللہ کے علاوہ سجدہ تعظیمی احترام کا سجدہ ہے، جھک جاتے ہیں نا کسی پاؤں پہ. میں وہ ایک دیوانے آتے ہیں کبھی اپنی مسجد میں بھی، وہ بھی اللہ والے جھک جاتے ہیں، پورا سینہ ونا ملانے کے بعد بھی وہ جھک جاتے ہیں، تو میں ہٹ جاتا ہوں، میرا کام یہ ہے. لیکن وہ سجدہ نہیں دیکھتا ہوں میں، وہ نیچے جا کر کے بھی چومتے ہیں تو چلو سجدہ نہیں، پھر بھی ہٹ جاتا ہوں وہ وہی نہیں کرنا. بلکہ حدیث سنیے بڑا مزہ آئے گا. جو شخص اس انتظار میں ہو کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا رسپیکٹ ہو، ان کو سلام کریں لوگ، ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دھول کے ڈھیلے لاؤ اور اس کے منہ میں ڈال دو. فاحصوا علیہ التراب، یہ جملہ ہے عربی، مٹی اس کے منہ میں ڈال دو، چاہے وہ پیر ہو یا پیر ہو، کتنا بڑا بھی ہو. انتظار کر رہا ہے کہ میری تعظیم ہو. تعظیم کے لائق اگر کوئی ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے. باقی لوگ اگر ان کی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی عطا ہی سے کر رہے ہیں، لیکن کوئی کرواتا ہے تو وہ متکبر ہے، وہ گھمنڈی ہے. اور تکبر یہ شرک ہے. غرور نہیں کرنا چاہیے. تربیت آپ اولاد کو کرتے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن انتظار نہ کیجئے کہ کوئی مجھے سلام کرے، کوئی مجھے رسپیکٹ دے. نبی فرماتے ہیں ان کے منہ میں دھول ڈال دو. اور اس لیے بھی آپ سنیے، اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے دنیا، خلق میں کوئی نہیں ہے، نہیں. لیکن عام مخلوق کو بھی نبی جب چلتے تھے تو سلام کرتے تھے. دیکھا، عام مخلوق کو سلام کرتے تھے. ان سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے جو سب کو سلام کر رہے ہیں، پہل کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں سلام پہ پہل کرو، پہل کرو. انتظار کبھی نہیں کرنا چاہیے. رسپیکٹ کا، تعظیم کا، ویلکم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ایک بات تو عبادت، توحید، سجدہ تعظیمی، سجدہ تعبدی، یہ سب جب سمجھ گئے، اب جو درس کا آگے کا پہلو ہے ولا تشرکوا، ایک نقطہ جو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ولا تشرکوا بہ شیئا. یہاں پر بڑا اہم جملہ ہے. کاش اللہ پاک آپ لوگوں کو کروڑوں روپیہ دے دے اور میرا ساتھ دیں. آپ قسم سے میں یہی کہتا ہوں کہ پیسے کی خاطر لوگ نہیں آتے ہیں نا، کمانا بھی ہے نا، کیا کرنا، کیسے کرنا. اور دیکھیے دکھ نہیں رہے ہیں احمد بھائی کہاں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایکسپلین کریں صحیح. دیکھیے ریئلٹی جو قرآن کی سن رہے ہیں، ایک دم ایکزیکٹ الفاظ کی جو تعلیم و درس سن رہے ہیں، اس کا مقام الگ ہے. اور جو نیٹ پر آپ نے حاصل کیا ورس نمبر 1 2 یہ 2 وہ ٹاٹا فش والی تعلیم، وہ ایک دم صحیح ریئلٹی نہیں. آپ غور کریں یہاں پر ولا تشرکوا بہ شیئا. اب میں اسی عبارت کو پڑھ رہا ہوں. ولا تشرکوا بہ ولیا، ولا تشرکوا بہ غوثا، ولا تشرکوا بہ نبیا، ولا تشرکوا بہ رسولا. یہ جملہ نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شے کو شریک نہ ٹھہراؤ. جملے پہ غور کریں، شے کو شریک نہ ٹھہراؤ. کمال غور کیجیے. آج لوگ دھڑلے انداز میں بول دیتے ہیں غوث پاک کی تعظیم کرنا شرک ہے، یہ نبی کی یہ کرنا شرک ہے. یعنی نبی کو گھسیڑ رہے ہیں اور یہ آیت فٹ کرتے ہیں. اب وہاں پر نمبر 5 میں جو 2 جگہ ہے ابھی دیکھیے وہ آیت ہے ان اللہ. دیکھیے آیت نمبر 48 میں پہلے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ بخشے گا نہیں کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. یہاں پر بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ولی کو شریک ٹھہرایا جائے، نبی کو شریک ٹھہرایا جائے، غوث قطب کو شریک ٹھہرایا جائے. نوٹ کریں آپ جملہ. رسپیکٹڈ بندے کا رب اتنا احترام کر رہا ہے لیکن عام لوگ گھسڑ رہے ہیں. دیکھیے اللہ پاک کہہ رہا ہے کسی شے کو شریک نہ ٹھہرانا. غوث پاک شے نظر آ رہے ہیں، رسول شے نظر آ رہے ہیں. شے کا مطلب ایک چیز. جملے پہ غور کریں آپ. کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا. چیز تو اگر شے سے مراد نبی لے رہے ہو تو شے تو اللہ بھی ہے. قرآن پاک پارہ نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتا ہے قل ای شیء اکبر شہادت. اے حبیب کہیے، سب سے مطلب کہیے ای شیء اکبر شہادت. یہ دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں کون سی شے سب سے بڑی شہادت کے اعتبار سے ہے؟ تو اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے قل اللہ، کہہ دیجئے سب سے بڑی شے اللہ ہے. تو اب کیا عبادت میں اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی نہ ٹھہرائیں؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے شے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جبکہ شے خود اللہ ہے. جملے پہ غور کریں آپ. میں نقطہ یہ دینے جا رہا ہوں خدا کے واسطے بندو، شرک کی دنیا میں نبی سے لے کر جتنے بھی ریسپیکٹڈ بندے ہیں ان کو الگ کر کے سمجھاؤ. امت کو ان کو الگ کر کے سمجھاؤ. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں اب آپ میرے پاؤں پہ گر جائیں تو یہ آپ کا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ آپ ان کو کیوں اتنا ایزی پیش کر رہے ہو؟ ان کو کیوں اتنا گھسیڑ رہے ہو یہاں پر؟ ان کو مت لاؤ. امت
بڑوں کا رسپیکٹ کیا ہے. اللہ ذکر کہہ سکتا تھا نا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لا نبیا ولا رسولا ولا ولیا، جملہ کہہ سکتا تھا کہ نہ نبی کو نہ اس کو نہ اس کو، نہیں، کیونکہ شرک کا جب خاتمہ کر رہا اللہ پاک اس موقع سے، تو سوال یہ ہے کہ کس کو شریک ٹھہراتے تھے، ایک سوال ہوتا، کیونکہ قرآن پاک ضرورت کے تحت نازل ہوا ہے. قرآن پاک حوائج کا لفظ آیا ہے شریعت میں، یعنی جو ضرورت پڑی ہے، جب ضرورت پڑی ہے. ابو لہب نے انکار کیا، تبت یدا ابی لہب اتری. انکار نہیں کیا تھا تو ابو لہب کی آیت نہیں اتری تھی، تبت یدا ابی لہب کی آیت نہیں اتری. سمجھ گیا؟ کہنا یہ ہے کہ الحمدوں کے لے والناس تک، الحمدوں سے لے کے جب آج ضرورت پڑی، جتنی ضرورت پڑی، جس وقت ضرورت پڑی، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے قرآن کی آیت اتری. سمجھ گیا؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے شرک نہ کرو، اس کا مطلب شرک ہو رہا ہوگا، تو اب آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا نا کہ کیسا شرک ہو رہا تھا. کیا میلاد النبی کر رہے تھے کفار؟ اب آپ کو بتائیے، کیا غوث پاک کی نظر نیاز کر رہے تھے کفار؟ وہ جو کر رہے تھے کیا کر رہے تھے؟ وہ مورتیوں کو پوج رہے تھے، ہاتھ کے تراشے کو پوج رہے تھے، پتھر کے تراشے کو پوج رہے تھے، لکڑیوں کے بنائے کو پوج رہے تھے. وہ وثن اور صنم کو پوج رہے تھے. صنم بولتے ہیں پتھر کا تراشا اور وثن بولتے ہیں لکڑی کا تراشا، ان دونوں کو پوج رہے تھے. اب آیت اترتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ پتھر کے تراشے کو پوجو نہ لکڑی کے تراشے کو پوجو، اور یہاں پر کفار کو کہا جا رہا اس کو مت پوجو، ایک اللہ کی عبادت کرو. اب اس کو یہاں پر گھسے رہے ہیں آپ. یہ تو قرآن کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے کہ نہیں؟ توحید ربانی کے بالکل خلاف ہے. صحیح ہے، کیونکہ قرآن کی جو بھی آیت اتری ہے وہ تقاضے اور ضرورت کے تحت اتری ہے. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں 1400 سال گزر جانے کے بعد کیا قیامت تک قرآن پاک ہی رہبری کرنے والی کتاب ہے، رشد و ہدایت کی یہی کتاب ہے. آج بھی یہی کہوں گا کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جو شرک سے تعلق رکھے. جیسے آپ کا ہر عمل توحید سے تعلق رکھنے والا ہو، تو ایسے ہی کوئی ایسا عمل نہ ہو جو شرک سے تعلق رکھے. نبی کی عبادت نہ کرنا، غوث و کتب ابدال کی عبادت نہ کرنا. ہاں رسپیکٹڈ ہیں، جو خالق ہو کر جب عزت کر رہا ہے تو مخلوق ہو کر کیسے عزت نہیں کر سکتا. یہ اللہ پاک نے کہا یہ میرے ولی ہے، ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی غم نہیں. یہ رسپیکٹ نہیں تو کیا ہے؟ یہ عزت نہیں تو کیا ہے؟ ان کے ایمان کی گواہی رب دے رہا، ان کے تقوی کی گواہی رب دے رہا. یہ دنیا میں بھی بشارت والے ہیں، آخرت میں بھی بشارت والے ہیں. ان پر کوئی خوف نہیں ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو یہ ہے اصل کانسیپٹ توحید کا اور سجدے کا اور عبادت کا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. شوہر کے معاملے میں انسان جب زیادہ جانتے شادی کے بعد ہی بگڑتا ہے. ابھی دیکھیے آپ، شادی نہیں ہوئی ہے تو کیسا کھا رہے، کیا کھا رہے، کیا کرتے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہاں شادی کے بعد ہی عموماً بگڑنے اور نہ بگڑنے کا پہلو زیادہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جتنا بھی پیسہ ہو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اب 20 روپے لے کر کے جائیں گے تو بیوی پوچھتی کیا ہے 20 روپے لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ ایک فطری چیز ہے. اللہ پاک غور کرے کہ انسان کے عقیدے اور عمل کے بگڑنے اور نہ بگڑنے کا دار و مدار شادی کے بعد ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. قرآن پاک نے دونوں کے درمیان اختلافات کے سلوشن کو پیش کرنے کے بعد کہہ رہا ہے عبادت کرو اللہ. تو خاص طور سے ان مخاطب کو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ حقوق العباد میں کبھی بھی گڑبڑی نہ کرنا. اس لیے کہ دیکھو اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں عبادت کرو. اور عبادت کے بعد جو اب کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. بیوی اور شوہر کے مسئلے حل ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں ماں باپ کو نہ بھولنا کہ بھائی عبادت کر کے پھر بیوی ہی کے پاس چلے جاؤ. اچھا چھوا جی دونوں صلح صفایا کر دیا. نہیں، بیوی کا سولوشن مسئلہ حل ہوا، اللہ کی عبادت کرے. اب سب مل کر کے ماں باپ کی بارگاہ میں آؤ. یہ ہے سب مل کر ماں باپ کی بات. رابطہ دیکھیں قرآن پاک کا. دونوں میں جھگڑے ہوئے تھے، ماں صحیح نظر چھوڑو میرے کو اکیلے رہنے دو، ماں میرے کو تھوڑی دیر اکیلے رہنے دو. ارے ٹھیک ہے اکیلے، مسئلہ حل ہوتا. تو اب بگڑ نہیں جانا. پھر حل ہوا، عبادت اللہ کی کرو، شکر ماں باپ کے پاس بھی جاؤ. اے ماں تیری دعا ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو توفیق دے دیا. ایک بار تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اور اس کے بعد یہ نہیں بھول جانا کہ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کو مت بھولنا. ہاں ارے ہو گیا نا، اچھا پھر 10 دن کے بعد تو ہوتا ہے جھگڑا، یہ تو ہوتا رہتا ہے. ایسا نہیں، دیکھیے گا دائمی سولوشن پیش کیا اللہ تعالیٰ نے. رشتہ داروں کا لحاظ کرنا، والیتاما، یتیموں پر شفقت کرنا، والمساکین، مسکینوں پر شفقت کرنا، والجار ذی القربیٰ، قریب کے جو پڑوس ہیں، توجہ دیں، قریب کے جو پڑوس ہیں ان کا بھی خیال رکھنا. والجار الجنب، دور کے جو پڑوس ہیں، ہوتا ہے
نا کبھی کبھی آپ کے محلے میں 5 سال تک رہے کرائے میں، پھر وہ چلے گئے دوسرے محلے میں، تو یہ بھی پڑوسی ہیں جو دور چلے گئے، ان کا بھی لحاظ کرنا۔ وہ صاحب بالجنب، اور پہلو میں رہنے والے، وہ بیوی ہوں، دوست ہوں یا جو بھی ہو، پہلو میں آپ کے ساتھ ساتھ رہنے والے، کہ ان کے بغیر آپ کا نہیں چلتا۔ شادی سے پہلے ہوتے ہیں نا بہت سارے دوست، شادی کے بعد بیوی پہلو میں رہتی، لہٰذا ان کو بھی رسپیکٹ دینا۔ وابن السبیل، اور مسافر کی بھی عزت کرنا۔ دیکھ رہے ہیں آپ تفصیل، عبادت کے بعد ان تمام کو رسپیکٹ دینے کا رب حکم دے رہا ہے۔ آپ پڑوس بھی سمجھو غوث کو، تب بھی آپ کو عزت دینی چاہیے، مسافر بھی سمجھو غوث پاک کو، تب بھی عزت دینے کا حکم توحیدی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے یہاں کام کرنے والے اور والیاں ہیں ان کی بھی عزت کرنا۔ دیکھیے اب اس درجے میں تو میرے لانے کی ہمت نہیں ہو رہی، اس درجے میں نہیں۔ اور اس کے بعد اگر نہیں مانو گے تو اللہ فرما رہا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو گھمنڈ کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ اور کریں آپ تو ایک دم پریکٹیکل نظر آ رہا ہے، ارے کیا آج ہی نماز ہم پڑھے تو ہم غوث پاک بن سکتے ہیں، یہ ہے فخر۔ غوث بن بھی جاؤ گے تب بھی احترام نبوت اور احترام رسالت ابھی بھی باقی، اور نبی تو بن نہیں سکتے، ٹھیک ہے، غوث بھی بغیر احترام نبوت اور تعظیم نبوت کے نہیں، آپ کو غوثیت اور ولایت مل ہی نہیں سکتی۔ اس کا صاف مطلب ہوا کہ رسپیکٹ ہی اصل ہے انسان کی توحیدی زندگی کے۔ آپ عمل کی دنیا میں منفرد کہلا بھی جاؤ گے تب بھی منفرد رہنے اللہ دیتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر بڑے کے اوپر اللہ نے بڑا رکھا۔ ایک مصطفیٰ کی ذات ہے، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک بروج میں پنہا زوال ہے۔ ایک نام مصطفیٰ، ان کی ذات خلق میں سب سے اعلیٰ۔ باقی آپ کچھ بھی بن جاؤ، آپ کو ان تک تو پہنچنا ہی ہوگا۔ یہ رسپیکٹ کیا آیتیں کریں، دیکھا آپ نے تو توحید بھی سمجھے، سجدہ بھی سمجھے، عبادت بھی سمجھا، شرک کا پہلو بھی سمجھ گئے آپ، اور رسپیکٹ کے شجرے بھی آپ کے پاس آ گئے۔ اب آپ سمجھ میں آ گیا کہ جو نہیں کرتا اللہ پاک کہتا ہمارا وہ محبوب نہیں ہے، ہمارا وہ پسندیدہ نہیں۔ لا یحب من کان مختالا فخورا، ہم اسے پسند نہیں کرتے جو خیالی دنیا میں رہتے ہو۔ دیکھیے اذان ہو رہی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کرم کریں، اذان کا جواب دینا واجب ہے، یہ حدیث پاک میں ہے کہ اب وہ مغرب سے پہلے 2 رکعت کی جو تم حدیث پر عمل کر رہے ہو تو ایک حدیث چھوٹ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، تم کو تو دکھانا ہے، مگرمچھ کی طرح ہاتھ پھیلانا، یہ دکھانا، جھگڑا کرنا۔ ارے ایسا مت کرو یار خدا کے واسطے، بزرگ لوگ رہتے ہیں الحمدللہ، زمانے زیادہ دیکھے ہیں، یہ آج تو پیدا ہو کر کے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، کتنا دل پر خنجر لگتا ہوگا، میرے سامنے کا بچہ اس طرح سے کر رہا ہے۔ سچ کہا ہے رسول اللہ نے کہ برائی کو بزرگ لوگ اگر محسوس کر لیں تو انہیں اللہ ولایت کا تاج پہنا دے گا، اور جو برائی کر رہے ہیں اسے جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ دل دکھتا ہے، بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں اور اپنی منمانی کرتی ہیں۔ آج کی نسلیں، ہمت کیسے ہوئی تمہارے سامنے؟ بڑوں کے سامنے نفلی عبادت کو اللہ پاک نے روک دیا ہے۔ نبی نے فرمایا خبردار، بیوی کے ساتھ کھیلو، اللہ بھی خوش ہے میں بھی خوش ہوں۔ دیکھیے عبادتوں کو روک دیا ہے۔ کس عبادت کی بات کرتے ہو یار؟ جس سے دل دکھے محبوبوں کا، جس سے دل دکھے بزرگوں کا؟ ایسا مت کرو، ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جس میں کسی کا دل دکھا کر کے آپ نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، خبردار ایسا ہرگز مت کرنا۔ اللہ پاک نے آخری میں کہہ کے یہی کہا کہ جو لوگ یہ احترام عبادت، یہ احترام سجدہ، یہ حقیقت سجدہ اور توحید، اور یہ جو ہے رسپیکٹڈ بندوں کا لحاظ نہیں کریں گے، ہم اسے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ کچھ بھی کرے وہ وہی ہے، وجعلناہ ھباء منثورا، ہم ان کے اعمال کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ اور معمول فرمائے ایسی بدعقیدگی، بدنیتی، بدعملی سے، اور ہمیشہ کے لیے توحید و سنت کی صحیح تشریح اور تعبیر کی دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے والدین کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہم سب بچوں کو صالحیت کے زیور سے آراستہ فرمائے، گھر بار میں اعلیٰ اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، بہو اور بیٹیوں اور بہنوں کو، ماؤں کو، تمام بزرگوں کی بیویاں بیٹیوں کے صدق طفیل میں ان کا آئینہ دار بنائے، ان کی سیرت میں جینا نصیب فرمائے، مغربیت سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم